بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا تحت قدرت فرض اور واجب ہے ہر مسلمان مرد مکلف اور مسلمان عورت مکلفہ پر۔ اسی سلسلے میں آیت کریمہ کل پڑھی گئی، اس کا حکم سنایا گیا۔ ایک روایت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مثال دے کر سمجھایا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور جو گناہ سے نہیں روکتے ہیں، دونوں کی ایک مثال دے کر حدیث پاک میں سمجھایا گیا، اور دونوں کا انجام کیا ہوگا اور ذمہ داریاں کیا ہیں دونوں گروہ کی، وہ بتائی گئی ہیں۔ ایک جہاز میں سفر کر رہے تھے چند لوگ، اوپر کی منزل میں کچھ لوگ تھے نیچے کی منزل میں۔ نیچے والی منزل والے جو لوگ تھے وہ اوپر پانی لینے کے لیے جاتے، دوسری منزل پر جہاز میں جب پانی لینے اوپر جاتے تو جہاز والوں کو، اوپر والی منزل والوں کو تکلیف ہوا کرتی، جب وہ گزرتے ان کے پاس سے تو ان کو تکلیف ہوتی۔ تو نیچے والی منزل میں جو لوگ تھے انہوں نے یہ کیا کہ ایک صاف پھاوڑا لے کر کے، کلہاڑی لے کر کے تختہ نکالنے لگے۔ نیچے والی منزل جو جہاز کا، جو پانی سے متصل ہے، اس کا جہاز کا تختہ نکالنے لگے کلہاڑی سے۔ تو اب اوپر والی منزل والوں نے دیکھا کہ وہ فلاں تختہ نکال رہا ہے، تو اس نے اگر اس کو ہاتھ پکڑ کر روک لیا تو نیچے والی منزل والے بھی ہلاک ہونے سے بچ جائیں گے اور دوسری والی منزل والے بھی ہلاک ہونے سے بچ جائیں گے۔ اور اگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نہیں روکا تو جو نیچے والی منزل والے لوگ ہیں وہ بھی ہلاک و تباہ ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے، اور اوپر والی منزل والے بھی ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ تو یہی مثال ان لوگوں کی ہے کہ جو دنیا کے اندر گناہ کرتے ہیں، اس کی مثال ہے کلہاڑی سے جہاز کا تختہ نکالنے والے کی طرح، اور جو گناہ کرنے والوں کو نہیں روکتے ہیں ان کی مثال ہے اوپر والی منزل والوں کی طرح کہ جو کلہاڑی والے کو ہاتھ سے نہیں روکتے ہیں تحت قدرت۔ تو اگر جنہوں نے گناہ کرنے والوں کو روکا، تحت قدرت منع کیا، وہ تو عذاب الہی سے بچ جائیں گے، اور جنہوں نے گناہوں کو، سرکشیوں کو، جرموں کو، حدود الہی کی جب پامالی کی جا رہی تھی انہوں نے ان کو نہیں روکا، تو جس طرح وہ ہلاک ہوں گے جرم کرنے والے، اسی طرح جرموں سے نہ روکنے والے بھی انہی کے ساتھ ہلاک ہوں گے۔ حدیث پاک میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یا تو تم برائی سے منع کرو گے یا اچھائی کا حکم دو گے، یا پھر تم پر جلد عذاب الہی اترے گا، اور پھر تم دعا کرو گے تمہاری دعا قبول بھی نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث پاک میں بتایا گیا کہ اگر یہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ اگر ذمہ داری تم نے ادا نہیں کی تو جلدی عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے، اور دوسری عذاب تم پر یہ ہوگا کہ تم جب دعا کرو گے تو دعائیں بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو جب بھی ہم کسی گناہ کو، کسی بھائی کو، یا گھر میں رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، کسی بھی جگہ بھی گناہ کرتے ہوئے دیکھیں تو ہم میں طاقت ہے روکنے کی، ہمارے روکنے سے وہ گناہ رک بھی سکتا ہے، تو ہم پر روکنا اس گناہ کو واجب و فرض ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نہیں روکیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے اور گناہ کے کرنے والے کے مثل عذاب میں اسی کے ساتھ مبتلا کیے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ذمہ داری مکمل طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کا سچا سپاہی اور مبلغ بنائے۔ ہم سب اپنے نبی رحمت، نبی کریم کے سچے غلام بن کے رہیں،
اور ان کے دین کے سپاہی بن کے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔